من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی حبیبہ محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ معزز سامعین، اے دوستو، میرا آج کا موضوع ہے صدقے کے حوالے سے۔ صدقہ دینے سے بہت ساری مصیبتاں، تنگ دستیاں انسان کی دور ہوتی ہیں، اس لیے صدقہ زیادہ سے زیادہ کرنا چاہیے۔ الصدقۃ رد البلاء، صدقہ دینے سے ہر آفت آن والی یا آ چکی ہوئے ساریاں دور ہو جاندیاں نے۔ اس دے حوالے نال کیا سمجھ کرو، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی پاک بارگاہ وچ ایک آدمی آیا، عرض کرتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں بڑا غریب ہاں، بچپن دے وچ ہی میرا والدہ دنیا تو پردہ کر کے میں یتیم ہاں۔ اب نے فرمایا کہ بیلیا تینوں کس چیز دی طلب ہے؟ عرض کرتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے میٹھے دی ضرورت ہے، اور میری ایک دل دی خواہش کہ میں نے غریب سمجھ کے کوئی رشتہ نہیں دے رہا، تو میری شادی ہو جاوے، میں سکون دے نال اپنی زندگی بسر کراں، اور میٹھے دی میں نے طلب ہے، میٹھا عطا کر دیجئے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، اور حضرت عمر فاروق، حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، فرمایا کہ اس آدمی واسطے میٹھا بنواؤ۔ جب میٹھا بنوایا گیا اور اسی وقت جبرائیل علیہ السلام حاضر ہے، عرض کر دینے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس نوجوان دی عمر کل ظہر تک ہے، کل ظہر نو اس نے دنیا فانی سے کچھ کر جانا ہے، دنیا سے رحلت کر جانا ہے، کہ جبرائیل علیہ السلام اتنا پیغام دے کے جب واپس گئے، پیارے آقا علیہ السلام نے اپنے صحابہ نو، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کہ اس نوجوان دی خواہش ہے کہ ایک میٹھے کی، اور ایک خواہش ہے کہ مجھے عورت مل جائے، میری شادی ہو جائے۔ تیرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ نوجوانہ، کیا تیرے کول کوئی دوڑے قبیلے دے وچ کوئی رشتہ ہے؟ عرض کرتا ہے کہ یا رسول اللہ، میرے چاچے کی بیٹی ہے، اس کے ساتھ میں رشتہ کر لوں گا۔ اور پیارے آقا علیہ السلام نے اپنے صحابہ کرام نو بلا کے فرمایا کہ جاؤ اس چاچے نو بلا کے لاؤ۔ جس ٹائم چاچے کو بلایا گیا، چاچے جی نے فرمایا کہ عرض کرتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جی حکم۔ پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنے بھتیجے کو اپنی بیٹی اس کے نکاح میں دے دے، اور سرکار علیہ السلام دی پاک بارگاہ میں عرض کر دے کہ یا رسول اللہ، جان بھی فدا ہے، مال اولاد میرا تھوڑی خاطر قربان ہے، یا رسول اللہ، میں اپنا بیٹی کا رشتہ جڑے ہے اس اپنے بھتیجے کو دیتا ہوں۔ سرکار علیہ السلام نے نکاح پڑھایا، اس کے ساتھ رخصت کر دی، اور میٹھا بھی بنوایا، میٹھے کی خواہش بھی پوری کر دی۔ جب دونوں خواہشیں پوری ہو گئی، جب وہ صحابی، وہ آدمی، وہ عراقی، جس ٹائم حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ساتھ عورت کو بھیجا، دونوں میاں بیوی جا رہے نے، اور ایک ساتھ آدمی، ایک صحابی اور بھی بھیجا، فرمایا کہ جا تو کل تک اس گھر کا محاصرہ کرنا ہے، اس گھر کا طواف کرنا ہے، گھر کا محاصرہ کرنا ہے، گھر میں نظر رکھنی ہے، اس طرح کی نظر رکھنی ہے
کہ جب کل ظہر تک کسی رونے کی آواز آئے تب بھی مجھے بتانا ہے، جب ہنسنے کی بات ہو تو تب بھی مجھے بتانا ہے۔ وہ صحابی رسول نال بھی چلا گیا، دونوں میاں بیوی بھی جا رہے ہیں، حتیٰ کہ جس ٹائم گھر میں داخل میاں بیوی ہو گئے اور وہ صحابی اور گھر کا محاصرہ کرتا رہا۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سن کے اس نے محاصرہ کیا۔ کل جب ظہر ہوئی وہ دیکھتا کوئی روتا ہے تب حضور کی بارگاہ میں جاؤں گا یا ہنسنے کی آواز میں پھر اپنی گام لے کے جاؤں گا۔ لیکن کیا ہوا کہ جب محاصرہ کیا تو ایک اس گھر میں فقیر آیا۔ اس وقت گھر میں فقیر ایک آدمی آیا کہ میاں بیوی نے روٹی پکائی۔ جب روٹی پکائی تو ایک فقیر نے دستک دی۔ دستک دیتا ہے فقیر تو فوراً ہی کہ میاں بیوی آپس میں گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اللہ کی رضا کے لیے وہ مانگنے والا آ گیا ہے، جا یہ جو پڑا ہے اللہ تعالیٰ کی رضا ہے، اللہ کے نام سے وہ مانگ رہا ہے، اور یہ جو کچھ پکا ہوا ہے اس کو لے جاؤ، وہ فقیر کو دے دو۔ جب اس عورت نے اس فقیر کو سب کچھ وغیرہ دے دی اور سارا کچھ دے دیا، اور وہ فقیر نے کیا دعا کی کہ یا اللہ ان دونوں میاں بیوی کو سلامتی عطا فرما، ان دونوں میاں بیوی کو سلامتی عطا فرما، یا اللہ ان کی عمر میں برکت فرما۔ بس یہی غریب کی آواز تھی، یہ اس فقیر کی دعا تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دعائیں مقبولیت والی بن گئی۔ جب فقیر نے دعائیں دی وہ صحابی محاصرہ کر کے کل زور تک حضور دی بارگاہ گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے پاک بارگاہ میں عرض کر دے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جڑے صحابیاں دے نال تسی مینوں عرابیاں دے نال بھیجا ہے، یا رسول اللہ اتھے کوئی رون دی آواز نہیں آئی کہ یا رسول اللہ کی مہاجر ہے، ہنسنے کی آواز آئی ہے اور خوش باش کی آواز آئی ہے کہ یا رسول اللہ میں نے محاصرات آن دی کی وجوہات ہے۔ پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے غلاموں کہ جب یہ میرے پاس غلام آیا تھا اس وقت جبرائیل آیا تھا، اس نے کہا کہ کل تک اس کی زندگی ہے لیکن اس نے عمل کون سا کیا ہے، اور میاں بیوی کو بھی بلایا اور پیارے آقا علیہ السلام نے پیارے غلاموں وہ صحابی نے عرض کی تھی کہ ایک فقیر آیا دستک دی، اس نے معاملات، لیکن فرمایا کہ ان دونوں کو میاں بیوی کو بلا۔ جب میاں بیوی کو بلایا تو سرکار نے فرمایا کہ بیلیا کل تک تیری زندگی تھی تو تو نے کون سا ایسا عمل کیا جو رب تعالیٰ نے تیری زندگی بڑھا دی، عمر میں برکت فرما دی ہے، کیا مہاجرہ کیا ہے، کیا تو نے عمل کیا ہے؟ عرض کرتے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی زیادہ عمل نہیں لیکن تسی میری پوری کی تھی۔ یا رسول اللہ ہر طرح کی خواہشات تسی دل دے ارادے پورے کی دے۔ یا رسول اللہ میں صرف یہ ہے کہ میرے گھر دے ایک سوالی آیا اللہ تعالیٰ دے رضا واسطے، اللہ تعالیٰ دے رستے دے منگن والا ہا فقیر ہا کہ اس نے جسم صدا لائی تو میں نے کیا کہ یا اللہ تو ہی ہے کچھ دین والے ہیں، سب کچھ دین والے ہیں۔ یا رسول اللہ میں اس فقیر کو اپنی روٹی پکی پکائی جو تھی وہ ساری اس فقیر کو دے دی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کر دی ہے۔ فرمایا کہ اے ربی پہلے تیری عمر کل ہی تک تھی کہ تو دنیا سے پانی سے چلا جانا، لیکن تیرے صدقے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور تیرے ہاتھ کے دینے سے رب تعالیٰ نے تیری عمر میں برکت فرما دی ہے اور تجھے سلامتی بھی عطا فرما دی ہے۔ اور فرمایا کہ الصدقۃ رد البلا، اور صدقہ دینے سے بہت ساری فضیلتیں ملتی ہیں اور بہت ساری مصیبتیں جو آنے والی ہوں گی نہیں یا آ چکے ہوں گے نہیں ساری مصیبتیں دور ہوں گی نہیں۔ بھائی دوستو کوشش ہر انسان کو کرنی چاہیے۔ فرمایا کہ انسان جس ٹائم رب تعالیٰ نے تینوں دیتا ہے اس کے وچوں خرچ زیادہ تو زیادہ کیتا کر اور نیک رستے تے خرچ کیتا کر اور سوالی نو پیچھے جھڑکا نہ کر بلکہ سوالی نو کچھ نہ کچھ عطا کر دیتا کر۔ اللہ خالق کائنات ہم مسلمانوں عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔